یہ بتائیے کہ حسب معمول کے مطابق جو ہمارے معاشرے کے جو بچے ہوتے ہیں وہ ڈاکٹر، انجینئر، پائلٹ، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں جانتے ہیں کہ مجھے اور کیا کرنا ہے، لیکن آپ ان بچوں میں سے ایک نکلے جو آپ ایک صحافی بننا چاہتے ہو، وہ بھی کریٹو انویسٹیگیٹو صحافی. آپ عمر کے 8 سال کے بچے تو نہ صحافی جانتے ہیں اور نہ صحافت، اس کا کیا سین ہے؟ یہ اس کی وجوہات کیا ہے؟ سر اگر میں آپ کو پرسنلی بتاؤں تو ہمارے اسکول کے اندر اچھا ہے، میں بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارے اسکول میں کم سے کم اتنا نہیں ہے کہ 4-5 جاب ہی ہیں، انجینئر، پائلٹ، ڈاکٹر، ڈفرینٹ کام کرتے ہیں. ہر ایک بچے کو، کسی کو پینٹسٹ، کسی کو انجینئر، کسی کو پائلٹ، ڈفرینٹ بنتے ہیں. ضروری نہیں کہ وہ کچھ 4-5 اسپیسیفک، لیکن جرنلزم کے بارے میں انہیں زیادہ تر نہیں پتہ. اور اگر ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو بس اتنا پتہ ہے کہ بس ڈاکٹر ہی ڈاکٹر ہوتا ہے. پھر یہ نہیں پتا کہ اس کے اندر پھر کارڈیولوجی کیا ہوتی ہے، پھر آگے ڈیپنس میں انہیں نہیں پتا. ان کے وہ اچھا محمد حسنین ماشاء اللہ ویری ٹیلنٹ نو ڈاؤٹ. جب آپ میری عمر میں آئیں گے تو تب یو آر بات تو پھر انٹرنیشنل لیول پہ کام کرو گے، لیکن آپ کے پاس مجھے پتہ ہے سہولیات بھی ہے، سپورٹ بھی ہے، ریسورسز، فیسلٹی سب کچھ ہے ماشاء اللہ. آپ ایک منفرد کیریئر پہ کام کر رہے، لیکن جن بچوں کے ساتھ اتنے فیسلٹیز نہیں ہے کہ وہ اسی ادارے میں جائے، یہاں ٹیوشن کرے، یہاں سپر کٹ جوائن کرے، یہاں وہ الگ ٹیوٹر اور ٹریننگ، تو وہ بچے کس طرح اپنے محدودیت کے زنجیر جو ہے وہ ختم کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ اور جتنے بھی پاکستان کے دوسرے اسٹار ہیں ان کے ساتھ ایک سب میں کس طرح کھڑے ہو سکتے ہیں؟ سر میں آپ کو اگر ریئلٹی بتاؤں، آئی ایم ناٹ جوکنگ اور نہ تو میں جھوٹ بول رہا ہوں. ریئلٹی یہ ہے، میرا خود جو ہے ہماری فیملی نہ تو اتنی رچ تھی، یہ ٹیوشن وغیرہ یہ ساری چیزیں میں نے جو ہے اون کی ہے، یہ ساری چیزیں، ان ساری چیزوں کو میں نے حاصل کیا ہے صحیح. اپنے آپ کو اگر پتہ ہو تو یہ صحیح اکیڈمیز نے اصل میں مجھے جو ہے میرے کچھ 4-5 ویڈیوز میں نے ایک ٹی وی چینل کے اندر کام کیا، اس کی وجہ سے انہیں پتہ چلا میرے بارے میں. انہوں نے کہا کہ وی ول گیو یو لائف ٹائم، آپ جتنی بھی کلاسز لینا چاہتے ہیں یو کین ٹیک کلاسز وین ایور ڈے یو وانٹ ٹو کم، آپ فری میں یہاں پر پڑھ سکتے ہیں، بٹ پلیز 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 ٹیک آور نیم. سمپلی میرا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اتنا قیمتی بنائیں کہ اور آپ کو اپنی طرف کھینچنا شروع کریں. اگر آپ دیکھیں چمبک ہوتا ہے نا، بالکل، جس کو ہم لوگ میگنیٹ بھی کہتے ہیں، تو میگنیٹ اور چیزیں میگنیٹ کو جب آپ چھوٹا میگنیٹ ہوتے ہیں تو بڑا بڑا اسٹیل کے ٹکڑے جو آپ کو کھینچتے ہیں اپنی طرف نا، تو فی الحال ہم لوگ چھوٹے میگنیٹ ہیں، پر جب ہم اپنے آپ کو پالش کرتے ہیں، ڈیولپ کرتے ہیں تو ہم بڑا بنتے ہیں اور تب ہم لوگ اپنی طرف چیزوں کو کھینچتے ہیں، نہ کہ ہم چیزوں کی طرف جاتے ہیں. صحیح. سو اٹس مین یو آر اے سیلف میڈ ماشاء اللہ. اچھا حسنین، آج آپ کو پتہ ہے 25 دسمبر ہے اور قائد اعظم ڈے، تو ویورز کو کیا پیغام دیں گے اس دن کے حوالے سے؟ اگر ہم لوگ دیکھیں تو ویورز کو میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ اگر آج ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ ٹریبیوٹ دیں قائد اعظم محمد علی جناح کو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ موسٹ امپورٹنٹلی سب سے پہلے انہیں ٹریبیوٹ دینے کے لیے ہم لوگ ان کے میسج کو یاد رکھیں. ان کا میسج یہ تھا دیٹ لیو ود پیس، live with tolerance, live with faith, live with unity, discipline. یہی 4 چیزیں، اور یہی 4 چیزیں وہ مین چیزیں ہیں، وہ مین پلرز ہیں. یونٹی، ڈسپلن، فیتھ اینڈ ٹالرنس. یہی ساری چیزیں ہمارے اسکول کے اندر ہم لوگ جو ہے سی آر یعنی کلاس ریپرزنٹیٹیو بنتے ہیں، تو ڈفرینٹ ہاؤسز ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے یونٹی، ایک ہوتا ہے فیتھ، ایک ٹالرنس اور ڈسپلن. تو یہ وہ 4 چیزیں جو ہمارے اسکول کے سلیبس میں بھی ہوتی ہیں، یہی وہ چیزیں ہیں جو انہوں نے ہمیں سمجھائی اور یہ سمجھا کہ اوروں کی چیزوں کے پیچھے نہ جائیں، اپنے انوینشنس کریں، اپنی ڈیولپمنٹ کریں، اپنے آپ کو کل کے دن پرانے دنوں سے جو ہے آگے لے کر جانے کی صلاحیت رکھیں، اپنے آپ کو اور بھی زیادہ ڈیولپمنٹ کی طرف لے کر جانے کی صلاحیت رکھیں. اور یہی بات دوسری طرف ہمیں اسلام کے اندر بتائی گئی ہے کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم لوگ جو ہے فیتھ کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ، ہم لوگ یونٹی کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں، ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ایک اچھے ریلیشن شپ کے ساتھ آگے جائیں، تاکہ کل کو اگر ہمیں کوئی پرابلم آتی ہے تو ہمارے پاس ایسے بہت سے لوگ ہوں گے جن سے ہم لوگ ہیلپ مانگ پائیں گے. بالکل. حسنین زبردست. حسنین یہ بتائیے آپ کا ڈیلی روٹین کیا ہے، اور اس میں آپ ٹیوشن بھی کرتے ہیں، اسکول بھی جاتے ہیں، اکیڈمی بھی جاتے ہیں، تلاوت کے جو قاری صاحب ہے
وہ بھی کرتے ہیں. لیکن ٹائم مینجمنٹ کا زیادہ تر ہمارے معاشرے میں جو لوور کلاس پہ ہوتے ہیں ان کو یہ بڑا ایشو ہوتا ہے کہ یہ ٹائم مینجمنٹ کیا ہوتا ہے, ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ اس ٹائم میں مجھے کیا کرنا ہے اس میں. تو اس کے حوالے سے جو دوسرے بچے ہیں اسپیشلی جو آپ کے ہم عمر ہے ان کے لیے میسج دیں. سر اگر میں آپ کو پرسنلی سب سے بڑی ریئلٹی بتاؤں تو میرا خود ٹائم ٹیبل, مجھے یاد ہے جب میں چھوٹا تھا تو میں ٹائم ٹیبل بنا تو لیتا تھا پر فالو نہیں کرتا تھا. یہ ایک بات تھی اور یہ چیز جو ہے میری تھوڑی ٹائم تک رہی, پر میں نے پھر اس کو اوور کم کیا. میں نے ایسا کام کیا کہ میں نے سوچا کیوں نہ میں آگے بڑھنے کی کوشش کروں, کیوں نہ میں اپنے ٹائم ٹیبل کو تھوڑا ایوولوشن میں لے کر آؤں, اس کو ایک نیا لک دوں اپنے ٹائم ٹیبل کو, اس کو میں تھوڑا چینج کروں. اور تب سے جب میں نے چینجز لائے, میرا کیا ٹائم ٹیبل ہوگا, میرا یہی ٹائم ٹیبل ہوگا کہ صبح اسکول جاؤ, گھر آؤ, کھانا پیو اور ٹی وی کو بیٹھو, بس انجوائے کرو, بس ایک 30 منٹس تک پڑھائی کرو پھر چھوڑ جاؤ. میں نے اس کو بہت زیادہ چینج کیا, میں نے اس کو یہاں تک لایا کہ میں نے اپنے آپ کو بزی کروایا. صحیح. اور میں خود دیکھتا تھا تو میرا ٹائم ٹیبل مجھے میں اچھی طرح فالو کر پاتا تھا. ہمارے پاکستان میں ہم لوگ سب ٹائم ٹیبل بنانا چاہتے ہیں, یہ بالکل غلط بات ہے کہ ہمیں ٹائم ٹیبل بنانا نہیں آتا, ہم لوگ ٹائم ٹیبل کو سمجھتے نہیں ہیں. بالکل ایسی بات نہیں ہے, ہم سمجھتے ہیں پر ہم لوگوں کو وہ فالو کرنے کی وہ قوت نہیں ہوتی, وہ طاقت نہیں ہوتی, وہ ایبلٹی نہیں ہوتی, وہ پاور نہیں ہوتی کہ ہم لوگ اس چیز کو فالو کر پائیں. صحیح. حسنین, کوشچن تو لازمی بات ہے جب آپ کے ساتھ یہ میٹھی باتیں ہو رہی ہے تو انٹرویو گوئنگ ٹو مور لانگ, ہارڈ ورک, سیٹ گول اینڈ محنت, بلیف, اس کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ یہ چیزیں کیا ہے لائف میں, پریکٹیکل لائف میں یا جو بھی ہے اسٹوڈنٹ کے لائف میں؟ لائف میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو لائف کا خود 5-6 پلرز ہیں. صحیح. ایک ہے فیتھ, بلیف, جو کہ ایک ہی چیز مانی جاتی ہے. بالکل. دوسری طرف ہے لائکنس, یعنی اپنا نفس پر کنٹرول پانا, دیٹ از دی مین پلر. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پلر ہے کہ آپ کس طرح دنیاوی چیزوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں, کس طرح آپ آخرت کے لیے بھی سب کچھ سیو کرتے ہیں. یہ کچھ چند ایسے پلرز ہیں جو کہ اسلام میں بھی بنائے گئے ہیں. حقوق اللہ اور حقوق العباد بھی ہم لوگ جانتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں وہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے. اور اسی طرح اگر میں آپ کو بتاؤں تو ہر ایک آدمی ہے, ہر ایک انسان ہے, ان سب کو چاہیے کہ وہ ان ساری چیزوں کے بارے میں اپنے آپ کو جانے. اور میں اپنی لائف کے اندر 4 چیزوں کو سکسیس مانتا ہوں. ایک سب سے پہلے ہے ٹارگٹ, جس سے آپ نے کہا سیٹ گول, سیٹ ٹارگٹ, اسی طرح ٹارگٹ رکھنا. دوسری طرف ہے پھر اسٹرگل کرنا. اسٹرینتھ آپ کو آٹومیٹکلی ملتی ہے. کبھی آپ نے دیکھا کہ آپ نے کہا بس مجھے جانا ہے اور آپ نے اسٹرگل نہ کی ہو, آپ نے کوشش ہی نہ کی ہو کھڑے ہونے کی, اور آپ کھڑے ہو گئے ہو؟ نہیں. پر جب آپ کوشش کرتے ہیں تو تب آپ کو قوت ملتی ہے, طاقت ملتی ہے, پاور ملتی ہے, ایبلٹی ملتی ہے کہ آپ اس کام کو انجام کر پائیں. بالکل. تو یہی وہ چیز ہے جو کہ ہمیں اسٹرینتھ آٹومیٹکلی ملتی ہے, فوکس. یہی کہا گیا ہے کہ کام 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 و بس کام. قائد اعظم محمد علی جناح نے کیوں کہا؟ ایسا بھی کہہ سکتے تھے کہ کام پر کام یا بہت زیادہ بس کام ہی کرتے رہیں. ایسا بھی کہہ سکتے تھے کہ ہمیں سارے ٹائم کام کرنا چاہیے. پر ان سے اس کا یہ مراد ہے کہ کام اور کام, یعنی فوکس آن یور ورک, فوکس. ہم لوگ کہتے ہیں نا کام 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 کام, جس سے ہمارا فوکس باقی چیزوں سے ہٹ کر کام کی طرف چلا جاتا ہے. تو اسی طرح وہ چاہتے تھے کہ ہم لوگ فوکس کریں, تو ہمیں اتنا فوکس ہونا چاہیے کہ ہم لوگ اپنے فوکس پر بھی فوکس رکھ سکیں. صحیح, زبردست. حسنین, ویری گڈ. یہ بتائیے اسکول میں بھی ایکٹیویٹیز ہوتی رہتی ہے, کبھی یہ ڈے سیلیبریٹ, مختلف کالم ڈفرینٹ ٹور, آپ اس میں کیا پارٹیسپیشن کرتے ہیں؟ جس طرح مارننگ اسمبلی میں جو پریزنٹیشن وغیرہ ہوتے ہیں, وہ کیا سین ہے, اس کا بھی ذرا ہمیں بتائیے. جی سر, منڈے کے دن پر بھی میری ایک اسپیچ ہے ہمارے اسکول میں. یسٹرڈے ہمارے اسکول کے اندر ایک قسم کی, آپ کہہ سکتے ہیں پارٹی قسم کی تھی, کیونکہ ویکیشنز ختم ہونے کے اندر کچھ ٹائم ہے, اور ساتھ میں ہمارا اسپورٹس ویک, اسی طرح بہت ساری ڈفرینٹ سیلیبریشنز ہوتی ہیں. قائد اعظم ڈے اگر ہم لوگ اسکول پہ ہوں اس دن, تو ہم لوگ جو ہے اس دن
اکثر تو ہم لوگ چھٹی کرتے ہیں, لیکن جس دن چھٹی نہیں کرتے ہم لوگ قائد اعظم یا علامہ اقبال کے جون سا بھی دن ہو جو میموریبل ڈے ہو اس کے حوالے سے ہم لوگ بات کرتے ہیں. کشمیر ڈے ہو یا جس وقت میں کووڈ-19 بہت زیادہ عروج پہ آیا تھا اس وقت ہم لوگوں نے اس کے اوپر بہت زیادہ بات کی تھی. اسی کے ساتھ ساتھ ہم لوگ ہر ایک چیز پر بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں اور بہت زیادہ ہم لوگ جو ہے اس کے اندر پارٹیسپیشن بھی لیتے ہیں. اچھا حسنین, آخری کویشچن آپ سے یہ ہے کہ یہ جو آپ کا ماشاءاللہ جو کیریئر ہے اٹس ویری مطلب سکسیزفل ہے. جی سر. اس کا آغاز اور یہ آئیڈیا مطلب کہ ریڈیو پہ گیا, مختلف اسپیچز کے, ابھی آپ صحافت کے بھی شعبے میں آئے ہیں, تو اے ٹو زیڈ جو تقریباً 3-4 سال پہلے جو آپ نے اسٹیپ لیا تھا, یہ آئیڈیا کس طرح آیا تھا اور یہ سفر کس طرح رہا؟ سر یہ سفر میرا بہت اچھی طرح رہا. اس میں ہارڈ ٹائمز بھی آئے, اچھے ٹائمز بھی آئے, ڈفرینٹ ٹائمز آئے, اور ہم لوگوں نے اسٹاپ نہیں کیا. اسٹرگل, فوکس, یہ ساری چیزیں ہم لوگوں نے کی اور اس سے ہم لوگ آگے بڑھے اور آج میں اس مقام پر ہوں. اور یہ آئیڈیا میرا اپنا نہیں تھا, یہ آئیڈیا تھا میرے ٹیچرز کا, میرے پیرنٹس کا. وہ لوگ جو کہ مجھے سمجھتے تھے, مجھے سمجھتے تھے کہ میں کچھ بڑا کر سکتا ہوں. ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو ڈسکریج کرتے ہیں, بہت کم لوگ ملتے ہیں جو کہ انکریج کرتے ہیں. اور اسی طرح ایک آدمی ہمیں ملا, ایسے بہت سے لوگ ہمیں ملے, بلکہ ایک نہیں بلکہ ہزاروں لوگ ہم سے ملے جنہوں نے میرے پیرنٹس کو کہا دیٹ ہی ہیز دی ایبلٹی, اس کے پاس وہ ایبلٹی ہے جو کہ ایک اچھے جرنلسٹ کے اندر ہونی چاہیے. بالکل. اس وقت آپ پورے پاکستان کے لوگ دیکھ رہے, اپنے طرف سے ان کو کیا پیغام, what would you like to give a short message in the end of to them all? In the end میں نے جس طرح آپ کو لائف کے 4 steps دیے, فالو دیٹ. دوسری طرف آپ ہر طرح سے کوشش کریں اپنا لیول بیسٹ, آپ جتنا کر سکتے ہیں اسٹرگل, آپ اپنی طرف سے پوری اچھی طرح کوشش کیجئے جو بھی کام ہم لوگ کرنا چاہتے ہیں. باقی اللہ کے اوپر چھوڑیں کہ باقی ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اپنے ریزلٹس پورے طریقے سے دیں. We should do our level best and after that we should not worry about very much, کیونکہ میں نے خود جو ہے بہت زیادہ اسکول کے اندر دیکھا ہے کہ بچے وری کرتے ہیں کہ اگر ہم لوگوں نے پیپرز اچھے نہیں دیے, یا بہت سے لوگ جو ہے ڈفرینٹ چیزوں کے بارے میں وری کرتے ہیں. بہت سے پیرنٹس جو ہے اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے وریڈ ہوتے ہیں, بہت سے پیرنٹس جو ہے فائنینشلی جو ہے وہ وریڈ ہوتے ہیں. اسی طرح بہت سے بہن بھائی جو ہے اپنے بہن بھائی کے لیے وریڈ ہوتے ہیں. اسی طرح بہت زیادہ ڈفرینٹ فیلنگز ہوتی ہیں لوگوں کی, ڈفرینٹ فیل وہ کرتے ہیں. سو آئی وڈ سے کہ وی شوڈ ڈو آور لیول بیسٹ, اور ہمیں ہر گزرے ہوئے دن سے بہتر بننے کی کوشش کرنی چاہیے. اور یہیں پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک کال ہے کہ if your yesterday is just like your today so you should know you are in a big danger, کہ اگر آپ کا کل آپ کے آج کی طرح ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ ایک بہت بڑے خطرے میں ہیں. تو یہی آج کا میرا میسیج ہے. اچھا حسنین, آخری پول فائنل کتنے ایوارڈز اور سرٹیفکیٹ ملے؟ اور مجھے وہ اس دن جو وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی آپ کو پرائز دی تھی اس کے تقریباً تو وقت ہوئے, لیکن میں نے جو یہاں پہ یہ سارے, تو ذرا اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتائیے, کتنے سرٹیفکیٹس اور ایوارڈز آپ کو ملے ہیں, چاہے وہ اسکول سے ہو, چاہے وہ سیمینار سے ہو, چاہے وہ ورکشاپ سے ہو, چاہے وہ کسی انسٹیٹیوٹ کی طرف سے ہو, چاہے وہ آپ کے پیرنٹس کی طرف سے کیوں نہ ہو, وہ سب کچھ ہمیں بتائیے بس فائنل, دا اینڈ آف انٹرویو. ایک منٹ, ہاں یاد آ گیا سر. تو ٹوٹل کل ملا کے جو یہاں پہ پڑے ہیں, کچھ میری بہن نے توڑ بھی دیے ہیں تھوڑے تھوڑے. ڈاکٹر شہزادی نے, یس, وہ بہت زیادہ شیطان ہے تو اس نے بھی تھوڑے سے اپنے آرٹ کو اس کے اوپر امپلیمنٹ کیا ہے. تو یہاں پر 30 ٹوٹل پڑے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میڈلز اور ڈفرینٹ ایوارڈز اس کے اندر بھی پڑے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ باقی کے جتنے بھی ایوارڈز ہیں کچھ اپ اسٹیئرس ہم لوگوں نے رکھے ہیں, اور کچھ ہم لوگوں نے جو ہے اسٹور کیے ہیں اپنے ساتھ. ہم لوگوں نے اسے جو ہے تھوڑا سا سائڈ کو رکھا ہے بیکاز میں نے اتنے زیادہ سیمینارز, میں نے 300+ تو سیمینارز کیے ہوئے, جس کے اندر ہر ایک کے اندر مجھے 1 یا 2 یا 3 اس طرح سرٹیفکیٹس اور ایوارڈس ملتے ہی رہتے ہیں. تو میں زیادہ تر کو یا تو جو مین جو سیمینارز ہوتے ہیں ان کو میں ڈسپلے پر سب سے آگے رکھتا ہوں, اور باقی کے جو امپورٹنٹ سیمینارز یا جو کہ میرے لیے ایک اعزازی طور پر جو سیمینارز ہوتے ہیں, جس طرح میں الاصلاح گیا تھا, تو وہ میرے لیے ایک
میرے لیے ایک بہت زیادہ اچھی بات تھی، کیونکہ آئی فیلٹ ویری گڈ کہ میں جو ہے کچھ ایسے لوگوں کے بیچ بیٹھ رہا ہوں جن کے لیے کوئی ہے نہیں جو کہ ان کی فکر کر سکے. تو اس طرح میں جو ہے ان سارے ایوارڈس اور ساتھ ہی ساتھ کچھ میموریبل، کچھ اچھی میموریز والے ایوارڈز اپنے ساتھ رکھتا ہوں، اور باقی کے باقی میں اوکے تھینک یو سر. جی تھینک یو سو مچ. ویورز تھینک یو سو مچ حسنین. آپ کے ٹائم کا میرا دل تو چاہ رہا ہے کہ یہ کیمرہ چارج پہ لگے اور ہم باتیں کرتے رہیں، کیونکہ اتنے ٹیلنٹڈ بچہ ماشاء اللہ، اگر میں ان کے عمر میں ہوتا تو شاید میں کیمرے کے سامنے اپنا نام تک نہیں بتا سکتا تھا. انشاءاللہ ان کا مستقبل جو ہے صرف ان کا نہیں، مجھے امید ہے حسنین اپنے ساتھ 1000 بچوں کے تقدیر اور ان کے لائف بھی چینج کریں گے. بہت بہت شکریہ. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.